बीवियों की क्या जिम्मेदारी है کہ اسلام نے عورت کو ایک ملکہ بنا کے رکھا ہے، ایک خوبصورت ہیرا جس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسلام نے عورت کو بڑی ہی عزت اور عظمت سے نوازا ہے۔ عورت کی ذمہ داری صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ خامند کی اطاعت کرے۔ کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر اللہ کے بعد کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ شادی ہو جانے کے بعد ماں باپ کی عظمت اپنی جگہ، لیکن عورت کی خدمت کی سب سے زیادہ حقدار، اس کی اطاعت اور فرما برداری کا سب سے زیادہ حق اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا ہے تو وہ اس کے شوہر کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، ہمارا پروگرام شادی سیریز چل رہا ہے۔ اس پروگرام کا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے کیسے خیال رکھیں، اس کے گھر کا کیسے خیال رکھے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے معزز مہمانان موجود ہیں، محترم جناب حافظ محمد عاطف شیخ صاحب اور محترم جناب بلال احمد بٹ صاحب۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جی محترم شیخ صاحب، آپ بتائیں کہ اسلام کے اندر بیویوں کی کیا ذمہ داری ہے اور وہ اپنے شوہر کے گھر کا اور شوہر کا کیسے خیال رکھیں اور اپنی زندگی کو کیسے خوبصورت بنا کر رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ سعید صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر، دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ عورت کو بڑا ہی بلند مقام و مرتبہ دیا ہے۔ اسلام نے عورت پر جو احسانات کیے ہیں ان احسانات کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور شاید اس سے پہلے ہم پروگرام کے اندر اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ اسلام نے عورت کو ایک ملکہ بنا کے رکھا ہے، ایک خوبصورت ہیرا جس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیز جتنی قیمتی ہو اس کی اتنی ہی حفاظت کی جاتی ہے، اور اسلام نے عورت کی حفاظت اسی طرح ہمیں سکھلائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے قبل آپ گیننے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ گیننے کہا، اسلام سے قبل عورت جو ہے ایک ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال ہوتی تھی، بالکل، اور آج کے یورپ کے اندر بھی عورت جو ہے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوتی ہے۔ اور ہماری انسانی حقوق بالخصوص یہ جو نسوانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی آج عورت کو اسی راستے پہ دوبارہ لے کے جانا چاہتی ہیں جس راستے پہ اسلام سے قبل جاہلیت کے لوگ چلا کرتے تھے اور آج یورپ کے لوگ چلتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو بڑی ہی عزت اور عظمت سے نوازا ہے، اور اس کا ایک بہترین مقام و مرتبہ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو، جو کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جس کو ایک بدنما داغ سمجھا جاتا ہے، یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا تھا، تو یہ بیٹی ہونے کی شکل میں جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو رہی ہے اس کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ آپ اس کی اچھی تربیت کریں، تربیت کرنے کے بعد جب یہ بالغ ہو جائے کسی اچھے نیک مرد کے ساتھ اس کی شادی کر دیں تو یہ آپ کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی۔ تو یہ اسلام نے عزت دی ہے اس بیٹی کو۔ اب اس بیٹی کے لیے سارے کا سارا بندوبست جو ہے جیسے ملکہ ہوتی ہے اس کا سارا بندوبست اللہ نے گھر کے اندر ہی کر دیا ہے۔ جب وہ بیٹی کے روپ میں ہے باپ کی ذمہ داری لگا دی ہے، جو خود کھائے گا اس کو بھی کھلائے گا، جو خود پہنے گا اس کو بھی پہنائے گا۔ جب وہ بالغ ہو جائے گی، بالغ ہو جانے کے بعد اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ نکاح کرنے کے بعد اب جو اس کا خامد بن رہا ہے اس کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ اب تم نے اس کی ہر ایک ضرورت کا خیال رکھنا ہے۔ اب وہ اس کو کھلائے گا بھی، پہنائے گا بھی، اور اس کو اچھی جگہ پہ رکھے گا بھی، اس کی ہر ایک ضرورت کا خیال رکھے گا۔ پھر اس کے بعد جب وہ ماں بن جاتی ہے، ماں بننے کے بعد اولاد کو کہہ دیا کہ تمہارے بہترین سلوک کی حقدار تمہاری ماں ہے، پھر فرمایا ماں ہے، پھر فرمایا ماں ہے، گویا کہ حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ماں کو ٹھہرا دیا۔ اب ماں کو کہہ دیا اس کی اچھی تربیت کرو، اولاد کو نیک بناؤ، نیک بنانے کے بعد جب تم دنیا سے چلی جاؤ گی تو یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر اسلام کے اندر عورت کو جو عزت اور عظمت عطا کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں کہ عورت کو کیسا ہونا چاہیے خامد کے لیے، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ عورت کی ذمہ داری صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ خامد کی اطاعت کرے، خامد کی ہر ایک بات کو مانے، خامد کو راضی رکھے اور خامد کا دل لگا کے رکھے، خامد کی جو جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور
اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہے، کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ گویا کہ ہم دیکھیں کہ عورت کے لیے ذمہ داری صرف کیا ہے کہ عورت خامد کی اطاعت کرے گی۔ آج انسانی حقوق کی تنظیمیں عورت کو اس کی اس ذمہ داری سے دور کر رہی ہیں اور اس کو سبز باغ دکھلا کر اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر رہی ہے۔ اب غیر مسلم لوگ، ان کا تو آخرت میں ایمان نہیں ہے۔ اب مسلمان خواتین جو ہیں، جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئیں اور اسلام کی حالت میں زندگی بسر کر رہی ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ اسلام کی بات کو مانیں اور اسلام نے ان کو جو عزت عظمت دی ہے اس کو سمجھیں۔ اب ایک عورت جوانی کے اندر اگر ہم اس کو بازاروں کا راستہ دکھلا دیں گے، اور یہ نعرے جو ہے ہمارے بدقسمتی سے پاکستان کے اندر لگائے جاتے ہیں کہ شوہر کا بستر گرم کیوں کریں، ہم شوہر کے لیے کھانا کیوں پکائیں، ہم ان کے کپڑوں میں نالا کیوں ڈالیں، یہ باتیں کی جاتی ہیں اور اس سے غلیظ قسم کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتلائیے گا، اب یہ عورت جس کو ہم بازار کی زینت بنانے جا رہے ہیں، یہ عورت جب کسی آفس میں کام کرے گی تو اپنے اس مینیجر کے بستر کو گرم کرے گی؟ کیا کرے گی وہ؟ جب وہ کسی بازار میں جائے گی، ہر ایک پروڈکٹ جو ہے اس کا اشتہار جو ہے اس کا عورت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ گویا کہ ہم عورت کو پھر دوبارہ اسی ٹیشو پیپر کی جگہ لے کے جا رہے ہیں جس کو ہر کوئی استعمال کرے گا اور استعمال کرنے کے بعد پھینک دے گا۔ عورت ابھی اس وقت نہیں سمجھتی، عورت جوان ہے اور اپنی جوانی میں نہیں سمجھتی، جب بوڑھی ہو جائے گی، بوڑھی ہو جانے کے بعد کہاں پہ جائے گی؟ نہ اس کا خامد ہوگا، نہ اس کی اولاد ہوگی۔ وہ 40 برس کے بعد جب اپنی زندگی کے بقیہ 10 15 20 30 40 سال وہ کیسے گزارے گی؟ اولڈ ہاؤس میں چلے جائے گی، وہاں پہ اس کے لیے اس کو ماں کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کو بیوی کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اس کی عزت اور عظمت جو ہے وہ ساری تار تار ہو جائے گی۔ اس لیے عورت کی عزت عظمت اسی میں ہے کہ وہ خامد کی اطاعت کرے، خامد کی بات کو مانے، اور اس کے اوپر شریعت نے جو وجہ رکھا ہے وہ سیدھا سیدھا دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی جنت ہے۔ جی بلال صاحب، آپ کے پاس کون سے ٹرکس ہیں اس کو گھر کو اچھا رکھنے کے لیے، خاص طور پر خواتین کے لیے، بیویوں کے لیے، کہ اپنے شوہروں کو کیسے وہ رام رکھیں؟ اس حوالے سے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح صاحب، ٹرک تو اس میں کیا یوز کرنے ہیں، ہمارے لیے سب سے بہترین مشعل راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ شیخ صاحب کی بات کی تائید میں 2 احادیث پیش کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر اللہ کے بعد کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے۔ کیا بات ہے۔ اور اسی طرح شریعت اسلامیہ ہمیں یہ بات بتاتی ہے، فقہا نے اس بارے میں مکمل بحث کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ عورت شادی ہو جانے کے بعد اگر اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے اور ان کا ماں باپ کا گھر اتنی دوری پر ہے کہ جس پر نماز قصر ہو، تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر قصر نماز ادا کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا اب جو شادی ہو جانے کے بعد اصل گھر ہے وہ تمہارے شوہر کا گھر ہے۔ یعنی شادی ہو جانے کے بعد ماں باپ کی عظمت اپنی جگہ، لیکن عورت کی خدمت کی سب سے زیادہ حقدار، اس کی اطاعت اور فرما برداری کا سب سے زیادہ حق اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا ہے تو وہ اس کے شوہر کا ہے۔ تو اس لیے ہر لحاظ سے خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے خامن کی خوشنودی کو بجا لانے کے لیے جو ہے وہ کاوش کریں اور کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اس بات کی بھی تلقین فرمائی ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے خامن کے لیے بناؤ سنگھار کرے، ٹھیک ہے؟ اور وہ عورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے خامن کی مطالبے پر بغیر کسی عذر کے وہ اس کو انکار کر دیتی ہے تو فرشتوں کی لعنت کی وہ مستحق ٹھہرتی ہے۔ تو یہ ساری احادیث اور اس طرح کی اور بہت سی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عورت کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنے گھر کی حکمرانی کو سمجھے اور اپنے گھر میں اپنے خامن کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک آخری بات اضافہ کر دوں کہ یہ ایک پہلو ہے، دوسری طرف یعنی اس گفتگو کو سن کے لوگ شاید یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف عورتوں کو ہی دبا رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ پہلا پروگرام سنیں، انہیں چاہیے کہ پہلا پروگرام سنیں، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ خامن جو ہے وہ بھی اس کی قدردانی کرے، عورت کی خدمات کی۔ بالکل صحیح بات۔ بلال صاحب، یہ آج کل جو ایک بڑا اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ شوہر کی خدمت کی اتنی جو ہے نا وہ ذمہ دار نہیں ہے،
اس کے گھر والوں کی خدمت کی ذمہ دار، بس وہ برابر کے حقوق ہیں، اس کو اتنی خدمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اسی پر میڈیا کے ذریعے بھی اور زور دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اسلام میں؟ دیکھیے سعید صاحب، کوئی بھی ادارہ چلانے کے لیے ذمہ داریوں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اگر عورت کے اوپر خامند کی اطاعت، فرما برداری، بچوں کی تعلیم و تربیت، گھر کے کنٹرول کی ذمہ داری ہے، تو خامند کو جو ہے وہ بالکل فارغ نہیں بٹھایا گیا۔ خامند کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ معاش کمانا ہر دور میں ہی اپنے اپنے تقاضوں کے مطابق انتہائی مشکل کام رہا ہے۔ معاشرے میں لوگوں سے ڈیل کرنا، معاشرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھنا، اور اس طرح کے تمام معاملات جو بیرونی معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیل کرنا، یہ خامند کی ذمہ داری ہے۔ اور ان سب ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کا محافظ ہوتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو ایک تحفظ جو ہے وہ فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اس کی موجودگی میں اس کی بیوی اور اس کے بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ وہ ہر طرح کی آندھی طوفان دھوپ سے مقابلہ کرتا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتا۔ تو اس طرح یہ ایک گھر کا ادارہ ہے، اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عورت کے اوپر خامند کی خدمت ضروری نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر خامند کے اوپر بھی بھئی عورت کے حقوق کوئی نہیں ہے، وہ بھی خود پھر کمائے، پھر جاب کرے، صبح کے وقت جاب کرے اور شام کو آئے اور آ کے وہ اپنا کمائے اور وہ اپنا کمائے، اور ٹھیک ہے، پھر بچے رولیں گے، نہ بچوں کی تعلیم و تربیت ہوگی۔ اور گورنمنٹ تو ہماری ہے نہیں ہے، جن ملکوں کی ہم مثالیں دیتے ہیں وہ اگرچہ وہ غلط نظام ہے، لیکن اس میں تو گورنمنٹ ہے نا، اور دوسرا ان کا تو حیا سے اور شرم و حیا سے اور آخرت سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ تو شتر بے مہار ہیں، جیسے مرضی زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر تو اصل چیز جو ہم نے سب سے پہلے دیکھنی ہے وہ ہماری آخرت ہے۔ مسلمان کی اصل تو آخرت ہی ہے، اس کو بچانا ہے، پھر اس کے بعد ایک شرم و حیا، ایک مشرقی روایات کو قائم رکھنا ہے۔ تو ان سب کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ خامند کی خدمت بھی نہ بجا لائے اور پھر وہ اپنے تمام تر جو ہے حقوق ان کا بھی مطالبہ کرے؟ میرا خیال یہ بھی ایک چیز ہے نا کہ اس دنیا میں سب سے عظیم بیٹی جو ہیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ غلام آئے تھے تو انہوں نے اظہار کیا تھا کہ میرے کام کر کر کے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں، اور وہ سامان اٹھا کے، پانی اٹھا کے کندھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں۔ وہ ایک عظیم ہستی کی عظیم بیٹی ہیں، اور ہمارے ہاں تو تھوڑا سا کوئی بڑے آپ جانتے نہیں میں کس کی بیٹی ہوں، کس خاندان سے تعلق، میں یہاں آ کے یہ کام کروں، اور انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ پھر جب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے ملتی ہیں، گھر آئیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو، اور پھر ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ غلام لے جاؤ، تربیت یہ کی کہ آگے سے ایک اور ذکر و اذکار، وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جس کو ذکر فاطمی کے نام سے مشہور کیا گیا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں، ایک آدھ غلام لے جائے، کام کرنا پڑے تو صبر کرو بیٹا، یہ ضرورت ہے اور گھر چلانے کے لیے اہم ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سارے کام کیے ہیں۔ صحیح صاحب، اصل میں نا ڈاکٹر حضرات تو اب اس بات کو بڑے زور و شور سے بیان کریں، جیسے جیسے ہم آرٹیفیشل لائف کی طرف جا رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں بیماریاں، ہماری زندگیوں کے اندر مصائب، ہمارے اندر ڈپریشن، ہمارے اندر انزائٹی، یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کو، ہم دور نہیں جاتے، دنیا کی بات نہیں کرتے، ہم فیصل آباد کے اندر بیٹھے ہیں، آج سے 20 سال پہلے آپ کو ڈپریشن کا کبھی آپ نے نام نہیں سنا ہوگا، انزائٹی کا کبھی آپ نے نام نہیں سنا ہوگا، ایون کہ آپ کو ماہر نفسیات ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی خال کوئی بڑے ڈھونڈنے سے، پتہ کرنے سے ملتا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی ہم نے 21ویں صدی کے اندر قدم رکھا، یہ گیجٹس ہمارے آئے، اور ہماری خواتین نے کچن کو چھوڑ دیا، ہماری خواتین نے گھروں کے کام کاج کو چھوڑ دیا، اور بیوٹی پارلرز کو اپنی جو ہے وہ آماجگاہ بنا لیا، تو آپ دیکھیں کہ اسی سپیڈ سے ہمارے اندر بیماریاں، ہمارے اندر مینٹلی ڈسٹربنس، ہمارے بچوں کے اندر جو ہے وہ بے راہ روی، وہ اسی سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ بڑھی۔ بالکل ایسے ہی اصل میں اگر دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا، ایک سیانے نے یہ کہا کہ اگر خاتون مصروف ہے، بلکہ اچھی خاتون کے پاس پریشان ہونے کے لیے تو وقت نہیں ہوتا، بالکل، یعنی کسی سے لڑائی کرنے کے لیے، شوہر سے جھگڑا کرنے کے لیے اچھی خاتون کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، اس کی مصروفیت ہی اتنی ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرنا، گھر کو سنبھالنا، اور جب ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا تو بات اب کی ٹھیک ہے کہ پریشانیاں تو آنی ہے، فراغت بذات خود ایک پریشانی ہے۔ تو لہذا شیخ صاحب آپ ہمیں اس بارے میں بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابیات تھیں وہ کس طرح اپنے شوہروں کو ہینڈل کرتی تھیں؟
صحیح صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بھی اس میں جی شامل. جی یہ بلال صاحب نے ایک آیت کریمہ جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں ساری رہنمائی ملتی ہے. بحیثیت خاوند انسان کیسا ہونا چاہیے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں. بحیثیت بیوی عورت کو کیسا ہونا چاہیے، ان کو چاہیے ازواج مطہرات کو دیکھ لیں، صحابیات طیبات کو دیکھ لیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مثال ابھی بلال بھائی نے آپ کے سامنے رکھی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کیسے گھر کے کام کاج کیا کرتی تھیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ہاں جو صحابیات طیبات تھیں وہ بھی گھر کی ذمہ داریوں کو اسی طرح خیال رکھا کرتی تھی. سارے اسماء کی کام کاج، مثال ہے. گھر کے سارے کام جو ہیں وہ صحابیات طیبات ہی کیا کرتی تھیں. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک خواہش کا احترام کیا کرتی تھی. یعنی عورت کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج عورت کو اس ذمہ داری سے دور کیا جا رہا ہے اور یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے، ایک سبز باغ ہے جو خواتین کو دکھا کر عورت کو ورگلایا جا رہا ہے. چونکہ اسلام نے جو ایک خاندانی نظام دیا ہے اس نظام کی برکتیں اسلامی ممالک میں نظر آتی ہیں جو کہ یورپی ممالک میں نہیں ہیں. وہاں پہ یہ خاندانی نظام نہیں ہے، وہاں پہ ماں بہن بیٹی بیوی کا تصور نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے. ہماری زندگیوں میں سکون کی سب سے بڑی وجہ یہ ہماری ماں بہن بیوی بیٹی ہے. بالکل. بیوی نیک ہو، آپ کی اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، آپ کو گھر میں بھی سکون ملے گا، آپ کو بازار میں بھی سکون ملے گا، کام کاج میں ہو تب بھی آپ کو سکون ہوگا. کیونکہ سکون یہ مرد کے لیے ایک بہترین چیز ہے جس کے ساتھ وہ دنیا کے معاش پہ توجہ دے سکتا ہے. اور گھر کے اندر عورت کو عزت ملنا یہ عورت کے لیے سکون دہ ہے جس کی وجہ سے عورت گھر کے اندر رہ کر اپنے آپ کو قید محسوس نہیں کرتی، بلکہ وہ عورت اپنے آپ کو گھر کے اندر محفوظ تصور کرتی ہے کہ میں بہت یہاں پر محفوظ ہوں. تو اسلام ہم کو جو نظام دیتا ہے، اسلام یہی سمجھاتا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں اکثر جگہ پہ ہے. خال جو مثالیں بیان کی جاتی ہیں اور عورت کو یہ ورگلایا جاتا ہے، یہ مثالیں ہمارے معاشرے کی خواتین کے لیے تباہ کن ہیں. کیونکہ یورپ اس نظام سے تنگ آ چکا ہے. وہاں پہ ان کی مردوں کی زندگی میں اور عورتوں کی زندگی میں کہیں پر سکون نہیں ہے. اب وہ چاہتا ہے اب یہاں پہ انسانی حقوق نہیں کلب بنائیں، اس لیے یہ حقوق نسواں کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کو باہر سے فنڈنگ کی جاتی ہے اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح وہ عورتوں کو ورگلائیں، عورتوں کو گھروں سے باہر نکالیں، ان کو ٹیشو پیپر بنائیں تاکہ یہ معاشرے کا نظام تباہ و برباد ہو جائے. اور پھر یہ انسانی حقوق، یہ حقوق نسواں والے پھر وہ اس وقت کہاں پہ چلے جاتے ہیں جب یہی ایک موٹو رکھنے والی عورت کے ساتھ جو ہے پھر اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا جاتا ہے اور انتہائی دردناک انداز میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. ابھی اسلام آباد میں آپ نے یہ واقعہ یہ میڈیا کی زینت بنا ہے. تو یہ سارے کے سارے وہی تھے جو کہتے تھے کہ میں مرد کا بستر گرم کیوں کروں، میں اس کے لیے کھانا کیوں پکاؤں. بھئی کبھی آپ نے ایسا واقعہ میڈیا پہ دیکھا ہو کہ جہاں پہ آپ کو یہ بتلایا جائے کہ شوہر نے بیوی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہو؟ کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا. تو یہ اسلام کی برکتیں ہیں جس سے ہم اپنی عورتوں کو دور کرتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے عورتوں کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بحیثیت مسلمان یہ لاجیکلی بھی دیکھا جائے اس اعتبار سے بھی اور بحیثیت اسلام دیکھا جائے اس اعتبار سے بھی ہمیں خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے خامدوں کی اطاعت کریں. اسی میں عزت اور عظمت ہے اور اسی میں برکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ازواج، آپ کے دور کے اندر خواتین، ان کا یہی کردار تھا. آج ان کی مثالیں ہم بیان کرتے ہیں. آج کے دور میں بہترین خواتین موجود ہیں جو اپنے خامدوں کی اطاعت گزار ہیں. خامد جو کوئی بھی حکم دیتا ہے اس کی بات کو مانتے ہیں. خامد جس جگہ پہ بٹھاتا ہے وہاں پہ وہ بیٹھ جاتی ہیں، جہاں پہ بولنے کا کہتا ہے وہاں پہ بولتی ہیں، جو چیز اس کو کھلاتا ہے اس پہ وہ راضی رہتی ہیں. تو خامد بھی پھر ان کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے. آپ کی بات شیخ صاحب اس میں یہ ہے نا کہ عورت کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے، بلکہ مرد کو جو یہ کہا گیا نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہو جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. یہ کتنی کمال کی بات ہے کہ جو عورت کو عزت دیتا ہے وہ سب سے بہترین، وہی سب سے بہتر ہے. اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ اسلام نے یہ کہا. اور عورت کو سب سے زیادہ جو چیز اچھی لگتی ہے وہ میرا خیال ہے عزت ہی ہے
کہ وہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ بلا شبہ صحیح صاحب، میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عورت کے لیے آج یہ کام کاج، جیسے بلال بھائی نے اشارہ کیا کہ آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں آپ کو انزائٹی اور یہ ڈپریشن وغیرہ کے مسائل نظر نہیں آئیں گے۔ ہم اپنی والدہ کو دیکھ لیں، ہم اپنی بزرگ خواتین دادی نانی کو دیکھ لیں، تو یہ جوڑوں کے معاملے اور دیگر جتنے بھی معاملات ہیں یہ نہیں تھے۔ جو خواتین نے گھر کے کام کاج کو چھوڑا، کچن کو چھوڑا اور اپنے آپ کو بیوٹی پارلر میں لے گئیں اور دیگر اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ سارے کام کاج سے اپنے آپ کو دور کر لیا، نتیجہ بیماریوں نے حملہ کر دیا، نتیجہ عورت کی معاشرے میں وہ عزت بھی نہیں رہی جو پہلے تھی۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے خواتین کو اس بات کی طرف فوکس کرنا چاہیے کہ اسلام اصل ہے اور اسلام نے ہمیں محروم نہیں رکھا۔ اسلام نے ہم کو جو کچھ دیا ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور ہمیں کچھ دے بھی نہیں سکتا، اس لیے اسلام کو ہی فوکس کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ بلال صاحب، بہت سارے مسائل جو ہوتے ہیں وہ اسلام نے بھی بتایا ہے اور معاشرہ بھی بتاتا ہے، مشاہدہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ خاتون خانہ گھر میں اکثر یہ کہہ دیتی ہے مینوں تو کدی سکون ہی نہیں ملیا ہے، آپ کے پاس تو یہ چیز کبھی نہیں ہے۔ سوٹ کا پہلے بات گزر چکی کہ کوئی چیز نہ ایک دفعہ ملے تو ناشکری جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اس حوالے سے آپ رہنمائی دیں۔ صحیح صاحب، اصل میں خواتین کی کچھ فطری باتیں ہیں جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے کہ ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر کچھ طبعاً ایسی باتیں ہیں کہ وہ جھگڑا کرے گی، وہ تھوڑا بولے گی، وہ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس کو آپ نخرہ کہہ لیں یا اس کو آپ کچھ بھی نام دے لیں، وہ کرے گی، لیکن آپ اس کو اتنا سیریس نہ لیں۔ آپ کہیں گے اس کی عادت ہے۔ جیسا کہ ایک بہت بڑے فلاسفر تھے، انہوں نے کہا کہ اگر عورت کہے نا کہ میں آج کے بعد کبھی بھی تم سے نہیں بولوں گی، تو تم سمجھو کہ وہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں بولوں گی، یعنی کبھی کے لفظ کو ابھی سمجھ لو۔ اوہ تبھی ایسے ہاں جی، وہ کہہ رہے ہیں اگر عورت کہنا میں کبھی نہیں بولوں گی تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلکہ وہ کہو کہ ابھی نہیں بولوں گی، کچھ دیر بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی نیچر بیان کرتے ہوئے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ ایک عورت کی کتنی بھی خدمت کر لی جائے، کتنا بھی خیال رکھ لی جائے، لیکن اگر کسی معاملے میں خامن جو ہے وہ تھوڑا انکار کر دے تو وہ کہتے ہیں ما رأیت خیرا قط، میں نے کبھی تمہارے گھر میں خیر دیکھی نہیں۔ حالانکہ وہ صرف وقتی ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا، اور اندر سے وہ بھی قدردان ہوتی ہے، لیکن وقتی طور پر چونکہ خواتین جو ہیں وہ زبان کی تھوڑی تیز ہوتی ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین بھی فرمائی ہے کہ تمہاری میں نے جہنم میں کثرت دیکھی ہے، اس میں سے ایک وجہ تھی کہ خامندوں کی ناشکری کرنا، اور دوسرا زبان کا جو ہے وہ بے دریغ استعمال کرنا، یعنی بہت زیادہ لان تان کرنا۔ لیکن خامدوں کو یہ چاہیے کہ عورتوں کی ان باتوں کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو سیریس نہ لیں اور ان کو وقتی طور پر جو ہے وہ نظر انداز کریں، تو یہ گھر جو ہے بڑے معمول سے چل سکتا ہے۔ دیکھیں عورتوں میں اگر ہمیں یہ احادیث ملتی ہیں تو دوسری طرف ہمیں عورتوں میں ایسی مثالیں بھی تو صحیح ملتی ہیں کہ جو مثالیں میں اور آپ شاید تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مرد بھی یہ کام کر سکتا ہے جو کام عورت نے کر دی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ صحابیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے خامن گھر سے کام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور پیچھے سے ان کا بچہ جو ہے وہ وفات پا گیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی مرد بھی ایسا اعلیٰ ظرف اور ایسا حوصلے والا ہوگا کہ اس خاتون نے اس بچے کو اس کی تجہیز و تکفین جو بھی اس کو تھا اس کو ایک کمرے میں رکھا، خامن گھر آیا، اس نے خامن کو اچھے طریقے سے کھانا کھلایا، اس نے خامن کی خدمت کی اور پہلے ایک پوری ذہن سازی کی اس کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں امانت دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس بلا سکتا ہے، اور پھر بڑے ہی اچھے انداز سے خامند کو اپنے بیٹے کی وفات کی خبر جو ہے وہ سنائی۔ اب ایسی حکمت اور ایسی دانائی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اچانک خبر کی وجہ سے بہت سے ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں نا، اکثر اچانک خبر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ خاتون، وہ صحابیہ کتنی دانش مند اور کتنی سمجھدار تھی کہ اتنی بڑی خبر، حالانکہ باپ تو پھر بھی حوصلہ رکھتا ہے، ماں کے لیے اولاد کی فوتگی کو چھپانا یہ تو ناممکن نظر آتا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خواتین جو ہے وہ کوئی بہت ہی بری ہیں یا وہ بہت ہی ان کو ڈیل کرنا مشکل ہے۔ خواتین میں بڑی بڑی اعلیٰ ظرف، بڑی بڑی سمجھدار، بڑی بڑی حکمت اور دانائی بھی پائی جاتی ہے موقع کی مناسبت سے۔ البتہ یہ جو کچھ فطری باتیں ان سے نظر انداز کرنا چاہیے۔ جی شیخ صاحب، آپ بات کو کلوز کرتے ہوئے مختصراً یہ بتائیں کہ جو اچھی بیوی کی کوالٹی کیا ہوتی ہے، کہ اسلامی نقطۂ نظر سے اور معاشرتی نقطۂ نظر سے کون سی بیوی نیک اور اس کی نشانیاں اور علامتیں کیا ہیں،
اس حوالے سے مختصراً ہمیں بتائیں۔ صحیح صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اربع من السعادہ، 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں، جن میں ایک آتا ہے المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، والمسکن الواسع، اچھا کھلا گھر، والجار الصالح، اچھا ہمسایہ، اور والمرکب الحنی، اور اچھی آرام دہ سواری۔ یہ 4 چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادت مندی کی نشان بیان فرمایا۔ یہ سعادت مندی ہے کہ اگر انسان کو نیک بیوی مل جائے، اور نیک بیوی ہوتی کون ہے؟ ہر معاملے میں، یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر معاملے میں شوہر کا خیال رکھنے والی، ہر معاملے میں شوہر کا خیال رکھنے والی وہ نیک بیوی ہے۔ تو لہذا ہر معاملے میں دیکھنا چاہیے بیوی کو کہ وہ اپنے خامد کے لیے کس طرح اچھے انداز میں اس کا خیال رکھ سکتی ہے۔ اور یہ میں نے پہلے اشارہ کیا کہ گھر کے اندر بھی اس کو سکون دے، گھر میں جب خامد آئے اس کو ایسی مسکراہٹ کا تحفہ دے کہ اس کے دن بھر کی تھکن دور ہو جائے۔ جب بستر پہ جائے تو اگر مرد کی ضرورت ہو اس کی ضرورت کو پورا کرے، اور جب وہ خامد گھر سے چلا جائے تو پھر خامد کے بچوں کی اور خامد کی عزت کی اس کی غیر موجودگی میں حفاظت کرے، اس اللہ کے حقوق کا بھی خیال رکھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی مد نظر رکھے، اور شوہر کے حق کو بھی مقدم رکھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ان خواتین کے لیے میں ضرور اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو عورت شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، وہ یہ بات جان لے کہ وہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی۔ اس لیے بہترین عورت وہ ہے جو شوہر کا حق ادا کرتی ہے، تو یقیناً وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتی ہے، اللہ بھی اس پہ راضی ہے، شوہر بھی اس پہ راضی ہے، تو انشاءاللہ جنت کا راستہ آسان ہے۔ آپ کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کو گھر کا خیال رکھنا چاہیے، شوہر کا دل جیتنے کے لیے جو ہے شوہر گھر سے جائے تو اس کو اچھے طریقے سے الوداع کرے کہ اس کی محبت کا احساس اس کو دن بھر رہے، اور جب وہ واپس لوٹے تو اس کا استقبال خوشگن چہرے کے ساتھ سچی بات ہے صحیح صاحب، آپ سارا دن کام کاج کر کے جائیں اور گھر میں جاتے آپ کو بیوی کی آپ کو مسکراہٹ مل جائے، بچے آپ کے ساتھ باغم باغ خوش ہو کر مل لیں، تو دن بھر کی تھکن بالکل دور ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی پریشانی والی کوئی خبر ہے، جس طرح کی بات ہو چکی ہے، اس کو تھوڑا سا روک کر رکھیں، جی جی، اور بس تھوڑا سا ویٹ کر کے بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے، بلال صاحب نے بڑا کمال کا نقطہ بیان کیا ہے، بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ بچوں کی شکایات، ساس سسر کی شکایات، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، گھر میں داخل ہو تو بیوی منہ بنا کے بیٹھی ہے، جی اب کھانا آپ کو نہیں کھلا رہی، اب اس کی ناراضگی اور اس کے چہرے پہ غصے کو دیکھ رہے ہیں، تو اب آپ کے دن بھر کی تھکن وہ اور بڑھ جاتی ہے، آپ اور کرب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر یہی معاملہ کوئی اس کو کھانا کھلانے کے بعد اچھا استقبال کرنے کے بعد حکمت کے ساتھ بتلایا جائے تو یقیناً یہ معاملہ بہت بہتر اس کا موڈ دیکھ کر اور بڑے اچھے طریقے سے اگر ڈیل کیا جائے، یہ اصل میں ہے ڈیلنگ ہی۔ جی بالکل ایسے ایک طرف تو ہم کہتے ہیں، ہمارا میڈیا کہتا ہے جی عورت کو باہر جو ہے ڈیلنگ کے لیے جانا چاہیے، وہاں ڈیلنگ کے لیے زور ڈالا جاتا وہاں ہے، پہ مختلف مرد ہوں گے، یہاں پہ صرف ایک مرد ہے، یہاں پہ ایک مرد ہے اور اس کے مزاج کو عورت اچھی طرح سمجھ چکی ہوتی ہے، بالکل۔ اور بازار میں بہت سارے مرد ہوتے ہیں کسی کے مزاج کا پتہ نہیں، اور وہاں پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ ان کو سمجھیں۔ یعنی عورت کو توکل والا، بھروسے والا، اللہ پر اعتماد کرنے والا ہونا چاہیے، اور صابرہ ہونا چاہیے۔ کہیں اتار چڑھاؤ ہے حالات کے اندر، کہیں کوئی پریشانی ہے تو صبر کرنے والا ہونا چاہیے، کہیں غلط فہمی ہے تو باہم گفتگو ضرور کر لینی چاہیے۔ بعض دفعہ وہ غلط فہمی ویسے ہی دل میں رکھ کر وہ بہت بڑی جو ہے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ باہم گفتگو اور شیئرنگ سے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کا احترام ضرور ملحوظ رکھیں، محبت ہمدردی کا جذبہ ہمیشہ ساتھ رکھیں، اور اگر کہیں مسٹیک ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو سوری کہنے میں کوئی حرج نہیں، اس سے بھی رشتے بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، اور جتنا ملا ہے اس پر شکر گزاری کریں، اور اس پر ہمیشہ رب کا بھی شکریہ ادا کریں اور اپنے شوہر کا بھی شکریہ ادا کریں، اور اسی طرح اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور اپنے بہترین مستقبل کے لیے، بچوں کے لیے دعا گو رہنا چاہیے۔ بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔